بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے اہل ایمان کو بچا لے گا، ان کو ان کا نور دے دے گا۔ اچھا، یہ لو جنت کا ٹکٹ اور یہ ہے تمہارا نور، اس نور کی روشنی میں سیدھے چلے جاؤ جنت کی طرف۔ کسی نے کہا تھا کہ وہ تو سورج سوا نیزے پہ ہوگا، پھر اندھیرا کیوں ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت کی بات یہاں نہیں ہو رہی، یہ ہو رہی ہے بات حساب کتاب کے بعد کی، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، جب جنت میں داخلے کا فیصلہ ہو چکے ہوگا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اہل ایمان کو رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان پہ تمام کرے گا، اور وہ دعائیں بھی مانگ رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ نور تمام کر دے، منزل تک پہنچا دے، وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہم کو بخش دے، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جن کا نور بھی ان کے آگے اور پیچھے ہوگا وہ اس وقت بھی خوف کا شکار ہوں گے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، وہاں تک احساس ضیاء ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ رسوائی سے بچا بھی لے گا، جنت کا پروانہ بھی مل جائے گا، پل صراط پار کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ رہے ہوں گے، اللہ یہ نور بجھنے نہ پائے ورنہ آگے کیسے پہنچیں گے، اور ہمیں بخش دے۔ اسی لیے کبھی آپ کے ذہن میں ہو سکتا آیا ہو کہ جن لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، ان کو کیوں فکر ہوتی تھی؟ وہ کیوں خوف کھاتے تھے؟ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، یہ جن لوگوں کو جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی تھی وہ بھی ڈرتے رہتے تھے۔ ہاں ڈرتے تھے۔ یہاں جن لوگوں کو جنت کی بشارت مل گئی، جو رسوائی سے بچا لیے گئے، وہ اپنے رستے پہ گامزن ہیں، وہ ڈر رہے ہیں۔ اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یہ دو الفاظ کس کے منہ سے نکلتے ہیں؟ جس کے اندر اب بھی فکر باقی۔ تو جب تک وہ جنت کے اندر پہنچ نہیں جائیں گے وہ بے فکر نہیں ہوں گے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا میں ہی بے فکر ہیں، ابھی کچھ خبر ہی نہیں آگے کی اور بے فکر ہے۔ کس کو پتا کس وقت کون سی غلطی ہو جائے جو ساری نیکیاں کھا جائے۔ کیوں کہا گیا کہ ایک جملہ انسان بے سوچے سمجھے منہ سے نکالتا ہے، بے سوچے سمجھے، بے مقصد، بلا وجہ، اور وہ اس کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچا دیتا ہے۔ اور کبھی ہم اپنی عادتوں کا جائزہ لیں، راہ چلتے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، کسی شخص کی جگہ بدل دی گئی تو اس پہ تبصرے کر رہے ہیں، بھئی کیا ہوا تمہیں یہاں سے کیوں اٹھا دیا؟ کسی کی ڈیوٹی تبدیل ہوئی تو اس پہ باتیں شروع کر دی بلا وجہ۔ آپ کا کیا کام؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کا حسن تو اس کے پاس ہے جو ان ساری باتوں کو چھوڑ دے جس سے ان کا کوئی مطلب نہیں۔ کتنی باتیں فکر کی، ان کا تو ہمیں خیال نہیں، کتنی باتیں اپنی اور گھر والوں اور معاشرے کی اصلاح کی، اس کی تو ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں، اور ہر وقت آس پاس دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، دوسروں میں دلچسپی ہے۔ چند دن پہلے میں نے کسی کو سٹال کی ڈیوٹی دی کہ آپ سٹال پر ضرورت ہے وہاں پر آ جایا کریں، تو وہ رونے لگی کہ نہیں میں تو یہ ڈیوٹی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں پہلے یہ ڈیوٹی کرتی تھی تو مجھ سے کسی نے کہا کہ جس کو کچھ نہیں آتا اسے یہاں کھڑا کر دیا جاتا ہے، کہ بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں تو نکمے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص جو نیکی کے لیے اتنا بڑا کام کرنے کے قابل ہے، محض لوگوں کی باتوں سے وہ اس نیکی کے پاس نہیں جا رہا کہ مجھے پھر وہی باتیں سننی پڑیں گی۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جھاڑو لگانے والی عورت کا جنازہ اس کی قبر میں جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا۔ اللہ کے دین کے راستے میں صرف کرسی میز پہ بیٹھ کے تبلیغ کرنا اور درس دینا ہی بڑی بات نہیں، یہ تو انتہائی خطرناک جگہ ہے، انتہائی خطرناک، کہ معلوم نہیں کس وقت نیت پھسل جائے، معلوم نہیں کس وقت منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے، معلوم نہیں وہ کہاں کہاں تک پہنچ جائے، معلوم نہیں کتنی پکڑ ہو جائے۔ یہ تو سب سے زیادہ ڈرنے والی جگہ ہے، سب سے زیادہ خوف کھانے والی جگہ ہے، اور ہم چیزوں کو صرف ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے راہ چلتے لوگوں کے کام پہ تبصرے اور کمنٹس ان کی کتنی ہمت توڑ دیتے ہیں، یا ان کو نیکی کے راستے سے روک دیتے ہیں؟ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ایسی باتیں کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ ہماری روزمرہ کی لا یعنی لغو بے معنی گفتگو، اگر ہم ایک دن کا، ہمیں کرامن کاتبین ہمارا اعمال نامہ دکھا دینا، صرف ایک دن کا جو بک بک ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں لا یعنی، تو ہم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں جانے کے لائق ہیں، کیونکہ یہ وہ غلطیاں ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ توبہ کب کریں گے ان پہ؟ جس غلطی کا احساس ہی نہ ہو اس پہ توبہ بھی نہیں ہو سکتی، وہ تو زیادہ ہی ڈینجرس ہے، کیونکہ آخرت کے بارے میں سنجیدگی ہے ہی نہیں نا، فکر ہی نہیں ہے کہ حساب دینا ہے اس ساری گفتگو کا۔ اہل ایمان تو جنت کے راستے پر، کہ جنت کی طرف گامزن ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یہ نعمت ہم سے چلی نہ جائے، اللہ تیری بخشش کے امیدوار ہیں۔ ہم کتنی دفعہ دن میں استغفار کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی تھی کہ اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے گئے ہیں، جن سے خود معافی کا وعدہ کر دیا گیا تھا۔ ہم میں سے کون کتنی دفعہ استغفار کا اہتمام کرتا ہے کہ اس کو فکر ہو؟ اور پھر اس راستے پہ چلنے کے لیے
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، جاہد جہاد، کیا ہے جہاد؟ بھاگ دوڑ، کام کام کام، کبھی اپنے آپ کو سنوارنے کا کام، کبھی عبادتوں میں تھکنے کا کام، کبھی گھر والوں کو سنوارنے کا کام، کبھی ان ساری قوتوں کے آگے چٹان بن کے کھڑے ہونے کا کام کہ جو دین کے رستے میں حائل ہیں ہمارے، جن میں کفار و منافقین شامل ہیں۔ منافقین سے کوئی غزوہ نہیں ہوا، تو یہاں کس جہاد کی بات ہے پھر؟ کہ جب وہ تمہارے دین پر چلنے کے راستے میں تمہیں مشکل کریں، جب رکاوٹ ڈالیں، تو ان کے آگے ترنے والا نہ بن جاؤ کہ جدھر وہ لگائے ادھر لگ جاؤ، کیونکہ ایک انسان آرام سے چل رہا ہوتا ہے، اتنے میں اپنے سامنے وہ ایسی باتیں دیکھتا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے، ایسا معاشرے کا دباؤ اور پریشر ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے یہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں، تو مجھے اپنے آپ پر کیوں اتنی پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے؟ اور وہاں ہم بھی دین سے پھسل جاتے ہیں۔ سورۃ المنافقون میں آپ نے کیا پڑھا؟ ہم العدو فاحذرہم، کافروں سے بڑھ کے منافق دشمن ہیں، ایسے لوگ جو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں، یہ تو نہیں کرتے، ہم نے اپنی زندگی کی مصیبت میں ڈال رکھی ہے، لہٰذا ہم اچھی مثالوں کو چھوڑ کر ان غلط مثالوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ تو جو شخص جس کو ہم پہچان لیں کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، اس کے کہنے کرنے میں فرق ہے، یہ زبان سے کچھ کہتا ہے، عمل میں کچھ اور کرتا ہے، فرائض کی پابندی نہیں کرتا، منافق والی ساری صفات ہیں اس کے اندر، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہاں سے بن سکتا ہے؟ اس کا طریقہ ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ عموماً اچھی مثالوں کو اختیار کرنے میں تو ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے نا، دقت ہوتی ہے، یعنی کسی ایسے شخص کی زندگی کا مطالعہ کرنا اور اس کو فالو کرنا جس نے اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں تھکا رکھا ہو، اور وہ ہمارے لیے اتنا دل پسند نہیں ہوتا، نہ ہمارے نفس کو اچھا لگتا ہے، وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو ایکسٹریمسٹ ہے، اس کی کیا بات ہے، چھوڑو اس کو، وہ دیکھو فلاں کو، آخر وہ بھی تو مسلمان ہے نا، دین دنیا دونوں رکھی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ فلاں فلاں حرام کام بھی دنیا کے لیے کر لیتا ہے، کیا اپنی مرضی کا اسلام اختیار کرنا منافقت نہیں؟ یفعلون ما یؤمرون ہمارے لیے نہیں؟ دین کے معاملے میں چوائس کہاں سے دے دی گئی ہمیں؟ مسلم تو وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کے کسی بھی حکم کی طرف کسی بھی وقت بلایا جائے اور وہ بلا چون و چرا آ جائے۔ مسلم کے لغوی معنی ہوتے ہیں نا کہ وہ اونٹ جس کی ناک میں نکیل ہو اور اس کو جدھر اس کا مالک لے جائے وہ آرام سے ادھر چل دے پیچھے پیچھے۔ تو مسلم کا معنی بھی یہی ہے کہ جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر رکھا ہے، تو مجھے جدھر لے جا میں جانے کو تیار ہوں، تو مجھے سوتے سے اٹھا تو میں اٹھنے کو تیار ہوں، خواہ کتنی بھی گہری نیند ہے، تو مجھے حکم دے کے جیب سے مال نکال کے دو تو میں اسی وقت حاضر ہوں، یہ میرا مال تجھے پسند ہے میں اس جگہ پر دوں، یہ تیرے لیے حاضر ہے، تو مجھے اپنے گھر بلا رہا ہے تو میں لبیک پکارتا آ رہا ہوں، تو مجھے جان دینے کے لیے کہہ رہا ہے تو میری یہ جان حاضر ہے، اس لیے کہ تو نہیں دی تھی، میری تو ہے بھی نہیں کہ میں اسے روک کے رکھوں، یہ ساری طاقتیں تیری ہی تو دی ہوئی ہیں، تیرے لیے نہیں خرچ کروں گا تو کہاں کروں گا؟ مسلم تو ایسا شخص ہوتا ہے۔ کیا یہ منافقت نہیں کہ ہم زبان سے تو کلمہ پڑھیں اور اللہ کی اطاعت کی طرف ہمیں بلایا جائے اور ہم کام چوری کریں؟ جو چیز ہمارے نفسوں کو آسان لگے، جس میں ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ نظر آئے، وہ تو ہم آگے بڑھ کے کر لیں، اور جہاں دنیا کا فائدہ اور مطلب ہمارا پورا نہ ہو وہاں ہم پیچھے ہٹ جائیں، یہ نہیں ہم سے ہوتا۔ اللہ کا بندہ تو ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی تو اپنی کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی، وہ تو عبد ہے نا، غلام ہے، غلام کی کیا چوائس ہوتی ہے؟ تو مجھے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، مجھے تو جو بھی مل جائے میں نے کرنا ہے۔ تو جاہد الکفار والمنافقین، ان سارے لوگوں سے نبٹنا ہے جو تمہارے دین پر چلنے میں رکاوٹ ہے، خواہ وہ تمہارے اپنے گھر کے اندر ہے، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس سینس میں کہ کوئی کہے نماز چھوڑ دو تو نماز چھوڑ کے بیٹھ جائیں، کوئی کہے حجاب اتار دو تو اتار کے بیٹھ جائیں، کوئی کہے جھوٹ بول لو آج میری خاطر تو جھوٹ بول لیں، کوئی ہمیں انوالو کر لے چغلی پر یا غیبت پر تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ جائیں چغلیاں کرنے۔